یہ تو ایک عام سادہ سی ایک مثال ہے۔ اس طرح آپ جب آرکیٹیکٹ کو لیتے ہیں، عمارت کا نقشہ بناتا ہے، کامل آرکیٹیکٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے سائز بناتا ہے، اس کے کلر بناتا ہے، اس کے ڈیزائن بناتا ہے، ہوا پہنچاتا ہے، روشنی پہنچاتا ہے، اتنا نظام کرتا ہے۔ جب آپ تیار شدہ مکان دیکھتے ہیں سوچ کے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ایڈجسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے نا، سمجھ میں آتی ہے نا۔ اس کو آپ اونچا کرتے چلے جائیں، اونچا کرتے چلے جائیں، کرتے 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 قرآن تک جا پہنچے۔ یہ تو بندوں کی مصنوعات ہے نا، بندوں کی تخلیقات ہے، قرآن تک چلے جائیں تو چیلنج ہو فصحا اور بلغاء کو کہ اس جیسے چند جملے بول دو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ تینوں چھوٹی آیتوں کا وزن دیکھیں اور وزن کے اینڈ پر مقاطع ہر ایک کے فصل کو دیکھیں، وزن دیکھیں، شعر بھی نہیں ہے اور شعر سے خوبصورت آواز بھی ہے۔ یہ ایک موضوع الگ ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، وہ سبجیکٹ رہ جائے گا۔ یعنی کیا کمال ہے قرآن کا۔ مثلا جنت میں چشمے کا ذکر ہے، صرف لفظ نہیں، چناؤ نہیں، لفظوں کے صیغے بھی اس طرح ہے کہ اگر کسی کی زبان عربی ہو، قرآن کو نہ بھی جانتا ہو، وہ صیغے سے اس کی معنی کی تہ تک جا پہنچتا ہے۔ مثلا جنت میں کچھ چشمے ہوں گے جن کا ذکر قرآن نے کرنا چاہا کہ چشمے بہہ رہے ہوں گے، چشمے بہہ رہے ہوں گے، بہاؤ کا ذکر کرنا تھا۔ کسی جگہ ذکر چاہا قرآن نے کہ وہاں سے چشمے پھوٹیں گے، چشمے پھوٹیں گے۔ اب ایک ہی مثال کر کے بھائی ادھر آ جاتا، جہاں چشموں کے بہنے کا ذکر ہے، بہاؤ کا، وہاں لفظ استعمال کیے سورہ الرحمن، عینان تجریان فیہما عینان تجریان۔ چونکہ چشمے بہہ رہے ہیں اور جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے آرام سے، اس میں بہاؤ ہوتا ہے، اس بہاؤ میں ایک سکون ہوتا ہے، اس میں ایسا پھوٹنا نہیں ہوتا، بہاؤ میں پھوٹنا نہیں ہوتا، بہہ رہا ہوتا۔ جہاں بہاؤ تھا اس میں سکون چاہیے تھا، ایک حرف بھی تشدید والا نہیں لائے۔ فیما عینان تجریان، اور پھر عینان، پھر تجریان۔ اگر کسی کو تھوڑی سی سدھ بدھ ہو اس کی سمجھ میں آئے گی، لفظ سن کر پتہ چلے گا جیسے کوئی چیز بہتی جا رہی ہے، جیسے بہتی جا رہی ہے، بہاؤ ہے۔ فیما عینان تجریان۔ اب انہی چشموں کا ذکر آگے ہے اور جگہ، وہاں مراد کیا تھی؟ وہاں سے چشمے پھوٹیں گے، تو جب پھوٹنے کی بات تھی وہاں فرمایا عینان نداختان، نداختان، دعات پر شد لگائی۔ اب میں لفظ بولتا ہوں نداختان، اب نداختان آپ کو عربی نہیں آتی مگر بغیر عربی جانے، نداختان سے بہاؤ کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے یا پھوٹنے کا معنی؟ بولیے، ایمانداری سے بتاؤ۔ نداختان، نداختان، اس میں کوئی چیز پھٹ رہی ہے اور کوئی چیز پھوٹ رہی ہے یا آرام سے بہہ رہی ہے؟ کیا فیلنگ ہے؟ یہ قرآن کا فہم ہے فیلنگز کے اعتبار سے، صوتی احساسات۔ قرآن کے لفظ میں صوتی نغمگی، صوتی معنویت بھی ہے۔ ہر لفظ کا ایک جو صوت ہے، ساؤنڈ، لفظ کی جو آواز، اس آواز سے بھی معنی نصیب ہوتا ہے۔ کون پیدا ہوا اس کائنات میں جو قرآن جیسا کلام دے سکے؟ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے جنت میں، سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ ان کا سکون سے، خوشی سے بیٹھنا بیان کرنا مقصود ہے۔ جہاں سکون، راحت کی بات ہوگی، قرآن کے اس کسی ایک مقام پر شد نہیں آئے گی، کیونکہ شد تشدید ہے، تشدید سکون کے خلاف ہے۔ آپ جب لفظ بولتے ہیں نا جس پہ شد آ جائے اس کو کہتے ہیں مشدد، اور جس میں شد نہ ہو اس کو بولتے ہیں سکون۔ جہاں بیان راحت کا ہو وہاں قرآن میں ایک حرف بھی مشدد نہیں بیان ہوتا۔
یہ انسان کر سکتا ہے ایسا؟ متکئین علی رفرف، اب آپ دیکھیے ان کو سکون سے بٹھایا ہے، کسی جگہ شد نہیں آئی، متکئین، اور متکئین کے لفظ میں ایسے ہے جیسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں سکون کے ساتھ، علی رفرف، نیچے جا رہی ہے آواز، رفرف جیسے ایک ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، طبیعتوں میں ایک مراحت ہے۔ یعنی قرآن مجید جو بیان کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حروف اور الفاظ کا بھی وہ چناؤ، یہ ایک الگ ہے۔ کسی وقت کوئی 10-11 دروس کا کوئی ماحول اگر وقت ملا تو یہ میں